جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے خلاف ریفرنس ہونے والی سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق، جسٹس نعیم اختر افغان کے جوڈیشل کونسل میں شمولیت پر اعتراض کیا گیا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل سے ریفرنس اور شواہد کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین میرے بارے میں جانبدار ہیں۔ آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے ممبران کو میرے خلاف جوڈیشل کمیشن کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس نعیم افغان کو میرے خلاف کونسل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اکثریت سے صرف حتمی رائے صدر مملکت کو بھجوا سکتی ہے۔ میرے کیس میں شکایت کنندہ کو بلایا نہ ہی مزید معلومات فراہم کرنے کا کہا گیا۔ عدالت عظمیٰ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا اپنے خلاف دائر ریفرنسز سننے والی سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل پر اعتراضات۔ جسٹس مظاہر نقوی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق اور جسٹس نعیم اختر افغان کی کونسل میں شمولیت پر سوال اٹھایا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل سے اپنے خلاف ریفرنس اور شواہد کی نقول بھی مانگ لی۔ اس حوالے سے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں 18 صفحات پر مشتمل جواب بھی جمع کروایا۔ اعتراض میں جسٹس مظاہر نقوی نے موقف اختیار کیا کہ جوڈیشل کونسل کا جاری کردہ شو کاز نوٹس بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی پریس ریلیز ان کی رائے کے بغیر جاری کرنے سے ان کے حقوق متاثر ہوئے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مشرف فیصلے کے سبب جوڈیشل کمیشن میں میری تعیناتی کی مخالفت کی۔ 3 اپریل 2023 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھ کر میرے خلاف کارروائی چلانے کی بات کی۔ شکایات میں مجھ پر مبینہ آڈیو کا بھی حوالہ دیا گیا، لیکن مبینہ آڈیو کی کبھی تصدیق نہیں کرائی گئی۔ جسٹس مظاہر نقوی کا مزید کہنا تھا کہ ان کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ جوڈیشل کونسل میں شامل ممبران ان کے بارے میں جانبدار ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کے ممبران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس نعیم اختر کو میرے خلاف بنائی گئی جوڈیشل کونسل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔